يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، اسلامی بھائی اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات فانی کے اندر پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کے بھیجے گئے جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام مومن یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو آپس میں بھائی قرار دیا تو ظاہر سی بات ہے ان کے آپس میں کچھ حقوق بھی ہوں گے، ان کے آپس کے اندر کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں گی. وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تئیں، وہ کون سے حقوق ہیں، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر مسلمانوں کے آپسی جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے تعلق سے چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. احادیث صحیحہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو اسلام نے کئی ایسے حقوق ہمارے اوپر، آپ کے تئیں اور آپ کے اوپر ہمارے تئیں اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا ہے. ان تمام حقوق کے اندر سب سے پہلا حق ہمارے اوپر، آپ کے تئیں اور ہمارے تئیں آپ کے اوپر، یہ سب سے پہلا حق اسلام نے جو متعین کیا
وہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے الفت کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور اگر اس حق کی ادائیگی ہم سے اگر نہیں ہوتی ہے، آپ سے نہیں ہوتی ہے، تو یاد رکھیے دخول جنت یہیں پر روک دی جاتی ہے۔ یعنی آپسی محبت یہ اتنا اہم ہے کہ اگر یہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں تو دخول جنت یہیں پر روک دی جاتی ہے، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے کر کے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ حدیث کی گہرائی کے اوپر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کو مشروط کیا ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان ہے تو آدمی جنت میں جائے گا، اور ایمان کو مشروط کیا آپسی محبت کے ذریعے، یعنی اگر آپسی محبت ہے تو وہ آدمی مومن ہے، اور وہ آدمی مومن ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپسی محبت نہیں ہے، آپس میں انتشار ہے، آپس میں بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، ایک دوسرے کو ہم دیکھ کر کوڑتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ آدمی مومن نہیں، اور جو آدمی مومن نہیں ہوگا وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلا دوں جس کام کی بنیاد پر تمہارے درمیان میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، یہ محبت تا دیر قائم رہے، یہ محبت ہمیشہ موجود رہے تمہارے دلوں کے اندر، ایسا میں نسخہ تمہارے سامنے، ایسا عمل میں تمہیں بتلا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ایک بہترین چیز، آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو ہمارے دلوں کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی۔ ہم جب محبت کریں گے ایک دوسرے سے تو ہم مومن بن جائیں گے، اور ہم مومن ہوں گے تو ہم مرنے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو دخول جنت کو مشروط کیا گیا ایمان کے ساتھ، اور ایمان کو مشروط کیا گیا آپسی محبت کے ساتھ، اور آپسی محبت پیدا ہوتی ہے کس کے ذریعے سے؟ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے ذریعے سے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر توجہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو، ہم مومن ہوں اور ہم مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپس میں جب محبت ہوتی ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ حضرت ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، ایک بزرگ ہیں، دین کے بڑے ماہر ہیں۔ یہ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت معاذ ابن جبل بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، اس کا تذکرہ میں نے 2-3 خطبے پہلے آپ کے سامنے کیا تھا۔
ایک سفر کا واقعہ وہ خود بیان کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے معاذ، میں آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو ادریس خولانی، کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ یعنی حقیقت میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ سے محبت ہے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور یہ چیز عام طور پر دیکھیں کہ جیسے آپس میں کوئی لین دین نہ ہو، آپس میں کوئی معاملہ نہ ہو، آپس میں کوئی رشتہ داری نہ ہو، بس ایک کلمہ گو مسلمان ہو، ایک کلمہ گو مسلمان ہو، اور ایک کلمہ گو مسلمان ایک کلمہ گو مسلمان سے آپس میں محبت کرے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ تم مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو تو تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ. دیکھیے آپسی محبت کا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آپس میں بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سبب کے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ایسے لوگوں سے محبت کروں. ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے ذریعے سے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، زکوٰۃ اور خیرات کے ذریعے سے، لیکن اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی محبت ہمارے اوپر واجب، اس کی محبت ہم سے اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے. اور یہ محبت لین دین کو لے کر کے نہ ہو، دنیاوی معاملات کو لے کر نہ ہو، آپسی رشتہ داری کو لے کر کے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ کی خوشنودی ہم کو مل جائے، اس کی رضا ہم کو مل جائے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتجالسین فیہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے لازمی طور پر محبت کرتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی کیفیت اس کے احوال کو معلوم کرتے ہیں. چار آدمی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے واجب ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتظاہرین فیہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو آدمی ایک دوسرے کے پاس جا کر کے اس کے گھر، اس کی دکان پر، اس کے مکان پر جا کر کے اس کے احوالات کو معلوم کرتے ہیں، اس کے حالات کو پتہ کرتے ہیں، اس کی خیریت کو دریافت کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتبادلین فیہ، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں لازمی طور پر محبت کرتا ہوں. تو امام خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اپنی بات بیان فرمائی تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر فرمایا کہ میں 4 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں. پہلا وہ انسان جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو، دوسرا وہ انسان جو ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرتے ہوں، تیسرا وہ انسان جو لوگوں کے گھروں پر جا کر کے ان کی خیریت معلوم کرتے ہوں، اور چوتھے قسم کے وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہوں. ایسے 4 قسم کے لوگوں سے اللہ لازمی طور پر محبت کرتا ہے. تو یہ محبت کا فائدہ ہے، آپس میں اس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. اس کے علاوہ آپسی محبت کا ایک اور فائدہ، اور ایسا فائدہ جسے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں، ایسے فائدے ایسے موقع کے اوپر جسے ہم میدان محشر کہتے ہیں، ایسے موقع کے اوپر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یقول یوم القیامت
ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم. میدان محشر ہوگا. میدان محشر کے متعلق آپ اچھی طرح جانتے ہیں, بہت ساری روایتیں واقعات آپ نے سنے کہ بے انتہا تکلیف دہ دن ہوگا. وہ بڑی ہی پریشانیاں, ایسی پریشانی کی ایک روایت اس طریقے سے ملتی ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اے میرے رب, یا تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے اور یا تو مجھے تو جہنم میں ڈال دے, مجھے یہ تکلیف برداشت نہیں ہے. آدمی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا, لیکن میدان محشر کی سختی اس کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا خطرناک دن ہوگا. ایسے موقع کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمائے گا این المتحابون بجلالی اليوم. کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے, میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. آج جہاں کوئی سایہ نہیں, ایسے حالات کے اندر میں اسے اپنا سایہ دوں گا. میں اسے اپنے سائے کے نیچے, عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ دوں گا. جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یہ فائدہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا, اور یہ حق ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں اور آپ ہم سے محبت کریں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے گھر سے یعنی اپنے گاؤں سے ایک دوسرے گاؤں کی طرف نکلا اپنے ایک بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو راستے کے اندر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے ایک انسانی شکل کے اندر, جو وہاں جا کر کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے. جب یہ آدمی وہاں پہنچتا ہے تو فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو بھائی؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر میرا ایک بھائی ہے, میں اس سے ملنے جا رہا ہوں, میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس سے پوچھتا ہے کہ هل لك عليه من نعمة تربوها, کیا آپ کا آپس میں کوئی معاملہ ہے, کوئی لین دین ہے؟ اس نے کبھی تمہارے اوپر احسان کیا یا تم نے کبھی اس کے اوپر احسان کیا, کوئی بدلہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, ہمارے آپس کے درمیان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی ان کے اوپر کوئی احسان کیا نہ انہوں نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا. بس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں اس بھائی سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے یہ بات سننے کے بعد اس نے کہا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ. اللہ رب العالمین نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں وہ خوشخبری سنا دوں کہ جس طریقے سے تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ رب العالمین تم سے بھی ایسے ہی محبت کرتا ہے. اب اندازہ لگائیے, محض آپسی محبت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین جب ایسے انسان سے محبت کرے گا تو کیا اسے دنیا کے اندر پریشان کرے گا؟ کیا اسے دنیا کے اندر کبھی ذلیل اور رسوا کرے گا؟ کیا دنیا کبھی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی؟ کیا مرنے کے بعد اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ کیا میدان محشر کے اندر سوال و جوابات کے اندر اسے کوئی تکلیف اور پریشانی ہوگی؟ قطعی طور پر نہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین اس انسان سے محبت کرتا ہے. اور یہ محبت کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ ایک مسلمان سے محبت جو ہو رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لہذا ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں, اور اس محبت کے درمیان میں کوئی دنیاوی مسائل ہم نہ رکھیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا تو ہم اس سے محبت کریں.
یا ہم نے اس کے اوپر احسان کیا تو وہ آدمی ہم سے محبت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں, سامنے والا بھی مسلم ہے, ہم اس سے محبت کریں گے, اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا. اور یاد رکھیے اللہ جس سے محبت کرے گا وہ انسان کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حالت کے اندر کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہے آپسی محبت کا فائدہ, اور یہ ہمارا حق ہے ایک مسلمان کے اوپر. اللہ رب العالمین نے یہ حق لازم کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں. تو یہ ہے پہلا حق ہمارے اوپر, ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے تئیں. دوسرا حق ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا. جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, یہ اس کا فائدہ دیکھتے ہیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحم الرحمن, الراحمون یرحم الرحمن ارحموا اہل الارض, ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر الرحمن رحم کرتا ہے. یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر مہربان بنیں, ہم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں, کیونکہ یہ ہمدردی کو اللہ نے اپنی ہمدردی کو مشروط کیا اور کہا رحم کرنے والوں پر ہی رحمان یعنی اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی اور فرمایا ارحموا اہل الارض, لہذا لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اور ہم اللہ کی رحمت کے ہر وقت محتاج ہیں, ہر وقت ہم اس کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر اس کی رحمت ہو. لہذا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے تو لازمی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے اوپر, ہم سے جو کمزور ہیں یا اسی طریقے سے ہم سے جو ملنے والے ہیں, ان کے ساتھ ہم ہمدردی اور رحم کا مظاہرہ کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائے. سورہ شعراء کے اندر, سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک واقعہ اس طریقے سے نقل کیا کہ قارون سے یہ کہا گیا, چونکہ دولت اس کے پاس بہت زیادہ تھی, تو اس سے لوگوں نے کہا کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے اسی طریقے سے تم دوسروں کے اوپر بھی رحم کرو. لیکن قارون چونکہ دولت کے نشے میں تھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو دولت ہے وہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا. قال انما اوتیت علی علم عندی, میرے پاس ایک ایسا علم ہے, اس علم کی بنیاد پر میں نے حاصل کیا ہے, اس علم کی بنیاد پر. لہذا جب میں نے اپنے علم کی بنیاد پر اس چیز کو حاصل کیا ہے تو میں دوسروں کو کیسے دے سکتا ہوں. نتیجہ کیا ہوا, سورہ قصص آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے ایک رکوع کے اندر اس کی زندگی کا پورا جو ہے نقشہ اس آیت کے اندر کھینچا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہو, اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے نوازا ہو, تو آپ ان لوگوں کو اوپر رحم کریں, مال کے ذریعے سے, دولت کے ذریعے سے, پیسے کے ذریعے سے, آپسی محبت کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے, تاکہ اللہ رب العالمین برابر آپ کے اوپر اپنی جو ہے رحم کو نازل کرتا رہے اور آپ اس کی رحمت کے سائے تلے اپنی زندگی کو گزارتے رہیں. اس کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری روایت اس طریقے سے لے کر کے آتے ہیں, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت اہم روایت ہے, اس روایت کو آپ غور سے سنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر کسی مسلمان سے ایک دکھ, ایک تکلیف, ایک پریشانی اس کی دور کر, دیکھے ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی مصیبت کے اندر, کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے,
اور کچھ لوگ سماج کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ اس تکلیف اور پریشانی کو دور کر دینا ان کے لیے ایک معمولی سا کام ہوتا ہے۔ اب اگر وہ آدمی اس دنیا کے اندر پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی جو پریشانی ہوگی، اس کی جو مصیبت ہوگی، اس کے عوض جو اس نے دنیا کے اندر ایک مسلمان کی مدد کی تھی، اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کتنا بڑا بدلہ رب العالمین نے رکھا ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہمیں اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ ہم کسی انسان کی پریشانی اور مجبوری کو، اس کی دکھ کو ہم دور کر سکیں، تو ہم چل کر کے اس کے گھر پہ جائیں، اس کے اس معاملات کو حل کریں، اس کی پریشانی کو حل کریں، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ آج ہم یہ پریشانی اس کی دور کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری پریشانی کو دور کر دے گا۔ بہت لمبی حدیث یہ ہے، اس حدیث کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ میں اگلے خطبے کے اندر انسانی ہمدردی جو ایک مسلمان کا دوسرا حق ہے، اس کے تعلق سے اور کتنی روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔